أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم محمد آپ اتنے تھوڑے نہیں ہیں، آواز بلند سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطاعن برمحين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سدا جیو سدا آباد رہو۔ جو حاجات پریشانیاں لے کے اس بارگاہ میں آئے ہو، کوئی جھولی اس دربار سے خالی نہ جائے۔ الہیہ مالک الملک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ الہیہ علامہ صاحب کے لیے درخواست کی گئی تھی، ڈاکٹر تقی صاحب کے لیے درخواست کی گئی تھی، مالک ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ الہیہ مالک اس وبا سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ الہیہ یہ سازش ہے، اس سازش کو بے ناکام کرے۔ یہ بیماری ہے تو اس کو رائے عرض سے دور فرمائے۔ الہیہ مالک مومنین کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، الہیہ ماں باپ کا فرمانبردار الہی۔ بنائے۔ جو حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین کے مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے سلطان زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم گنہگاروں کو بطول کے لال کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ واہ واہ لاش بیعت، امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی نا۔ مولانا ابوالعلا مودودی کا ایک بڑا جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوال یہ نہیں کہ حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، توجہ چاہتا ہوں، واہ واہ سوال یہ نہیں کہ حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی دوسروں نے کیوں کی؟ واہ 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 باقی لوگوں نے کیوں کی؟ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری۔ واہ 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 یا علی۔ راہ میں ایک شعر، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ بس عزیزانو، کیونکہ وقت کی قلت ہے، ان ایام میں ویسے مظلوموں کا غم
مظلوم بن کے بندہ سنے نا، اس میں ایک اور لطف ہے. غریبوں کا غم غریب بن کے سنے. مشکل حالات میں کربلا کا ذکر اور زیادہ حسین لگتا ہے. بڑے مشکل حالات میں اب تشریف لاتے ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں، لیکن ہوگا حسین کا ماتم. بے شک. یہ تو کوئی مشکل حالات نہیں، اس سے بڑے بڑے مشکل دور گزرے ہیں. لوگوں نے جوان بیٹے شہید کرائے ہیں اس ذکر کے لیے. لوگوں نے زندگی کی جمع پونجی بیچی ہے اس ذکر کو منعقد کرنے کے لیے. لوگوں نے بیٹوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیا صف عذاب بچھانے کے بے لیے. شک. لمبی تقریر ہو نہیں سکتی. جب کسی ماں کا لال مر جائے، جب کسی ماں کا لال مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا، ہائے. پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. 28 رجب 60 ہجری کو بطول کے بیٹے نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے. تقریباً 5.5 مہینے، محرم تک بنتے ہیں 6 مہینے، یہ سفر میں رہے. مکہ قیام کیا. حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے. پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ میں جمع ہو رہے تھے. زہرا کے لال نے بند ہوئے احرام توڑ دیے. یہ روتے ہوئے جا رہے تھے، حاجی مکہ کو آ رہے تھے. یہ بہت بڑی سازش تھی. کبھی وقت ہوا تو اس پہ بات ہوگی کہ یزید چاہتا کیا تھا. حرم میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا کے، پھر ان قاتلوں کو قتل کروا کے، پھر ان کے قاتلوں کو قتل کروا کے، پھر 300 لوگوں کو پراپیگنڈا کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ تم شور مچا دینا کہ اگر خدا کا گھر محفوظ نہیں تو میں تا حکم ثانی حج بند کروا دوں گا علماء کے فتوے سے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک قدم پیچھے رکھ کے اتنا بڑا اہم اسلام کا رکن حج بچوا لیا. یزید کا پروگرام اسلام کو تباہ کرنا تھا. وہ تو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا، نہ کوئی فرشتہ مانتا تھا، نہ حضور کو نبی مانتا تھا. تو مکہ سے چلے، بعد طے منازل 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. مرتجز کے قدم رکے. جو اللہ کے رسول کائنات کے خاتم النبیین بادشاہ ایک شیشی دے کے گئے تھے نا، ایک شیشی ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پاس، ایک شیشی حسین بادشاہ کے پاس تھی. کائنات کے رسول نے حسین کی شہادت سے پہلے بھی، بچپن ہے حسین بادشاہ کا، حسین کی شہادت سے پہلے حسین کے غم میں آنسو بہائے. اور غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے. بھری بڑی کتابیں جتنے حوالے کہے پیش کیے جا سکتے ہیں، سنت مصطفیٰ ہے. روتے تھے کائنات کے رسول. سارا کربلا کا واقعہ کائنات کے رسول نے صحابہ کو سنایا. کتابیں بھری پڑی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں مل جائیں گی کتابیں. اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، فوراً مل جائیں گی. تو سنت مصطفیٰ. ہاں ہمارے کافی اہل سنت، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم میں نے بھائی کہتے ہیں. کہا کہ بھائی نہیں کہنا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا کہنے والے. کہا کہ یہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، یہ ہماری جان ہے. یہ تشریف لاتے ہیں. اگر وہ ماتم نہیں کرتے کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں کسی قسم کا. وہ بے شک پیچھے کھڑے رہے، ہمارے وہ معزز مہمان ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. ان کا یہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. ماتم نہ کریں. ان کا عقیدہ اجازت نہیں دیتا. کوئی یہاں پہ زور زبردستی کسی قسم نہیں. یہ بھائی چارے کا ماحول ہے، یہ پیار کا ماحول ہے، یہ محبت کا ماحول ہے. اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. 2 محرم کو کربلا پہنچے. امام حسین علیہ السلام کی سواری کے قدم رکے.
लंबी बात मुख्तसर, अब्बास थोड़ी सी मिट्टी उठा के दे। जब मिट्टी उठाई ना उस सरजमीन की, उधर से ज़हरा के लाल ने वो सामान से शीशी निकाली। जब दोनों मिट्टियों का रंग देखा, रंग एक जैसा था। बतूल के बेटे ने आहिस्ता से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास, बहनों को महफिलों से उतारो, खेमे लगा दो। 2 मुहर्रम पता करवाया जमीन किसकी है। बनी असल के लोगों को बुलवा के 60,000 दीनार में, ये दुनिया का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसने अपनी कब्र की जमीन खरीदी है। 60,000 दीनार में करबला की जमीन खरीद के ज़हरा के लाल ने अली अकबर के नाम बैक करवाई। आधे पैसे हुसैन बादशाह ने दिए, आधे शरीकत और हुसैन ने दिए। बेटा साझा था अली अकबर के नाम। हज़ारों बनी असद के मर्दों को बुलाया। आप सुन चुके हैं, इमाम ने कहा कि मैं ज़्यादा देर रहने के लिए नहीं आया, सिर्फ 8 दिन का मेहमान हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरे सारे भाई, भतीजे, भांजे, मेहमान, गुलाम मारे जाएंगे। अगर मुमकिन हो ना 11 मुहर्रम को आ जाना, हमारे बेगोरों का लाशों को दफना देना। और एक और वसीयत की थी बतूल के बेटे ने। उसके बाद ये ज़मीन तो भारी है, इस पे खेती बाड़ी करना, जो तुम चाहो कारोबार करना। अगर कोई बुझ गरीब का मुसाफिर ज़ाहिर आ जाए, 3 दिन उसे मेहमान रखना। ये जज्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह के हुक्म की वजह से है, जो आप अरबईन में ये ज़ाहिर की खिदमत देखते हैं। हज़ारों उसके बाद बनी असद की औरतों को बुलाया और इमाम फरमाते हैं कि किसी मजबूरी की वजह से अगर तुम्हारे मर्द ना आ सके, मुश्किल के वक्त, इज़्तिरार के वक्त, मेरे नाना की शरीयत में है, तवज्जो मेरी जानब रहे, मेरे नाना की शरीयत में है, औरतें मर्दों को दफन कर सकती हैं। मुश्किल के वक्त अगर कोई दफन करने वाला ना हो, ये कौन बात कर रहा है? मोहम्मद का नवाज साहब। औरतें दफन कर सकती हैं। अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से ना आए, हमारे बेगोरों का लाशों पर मिट्टी डाल के दफन कर देना। औरतें चली गई, मर्द चले गए, उनके बच्चों को बुलाया, कहा कि शरद बुलाने गए थे, बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे, मगरिब होने वाली थी, थोड़ी देर पहले बुला के लाए। क्या कर रहे थे? मिट्टी के साथ खेल रहे थे। इमाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे मर्द ना आए, तुम्हारी माएँ ना आ सकें अपने पर्दे के खौफ से, तुम्हारे बाप, चचा, मामू ना आ सकें जिंदगी के खौफ से, जिस तरह खेल रहे थे ना, बस 11 मुहर्रम की सुबह को आ जाना, इसी तरह झोलियों में मिट्टी उठा के कुछ बेगौर कफन लाशें पड़े होंगे, उन पे डाल देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारे लाशें दफन हो जाएगी। ये मैंने सारी बात आपको सुनाई क्यों? मर्दों को बुलाया, बतूल के बेटे ने मिन्नत की, औरतों को बुलाया, मिन्नत की, बच्चों को बुलाया, मिन्नत की। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, खानदानी अज़ादार बैठे हो, किसी ने लाशा दफन किया? 13 मुहर्रम को जिंदान से एजाज इमामत के साथ मदीना आए हैं। मदीना के लोगों को बुलाया, कुछ नसरानी आए थे, उनको पहले कलमा पढ़ाया। जब दफन कर रहे थे ना, लाशों के सर तो थे नहीं, किसी को क्या पता चलता कि ये लाशा किसका है, ये लाशा किसका है, ये लाशा किसका है। जब लाशों को दफन कर रहे थे, बाबा मजलूम का लाशा दफन करने लगे ना, बनीसद के लोग बदल कर रहे थे। जब लाशा कब्र के करीब लेके आए ना, एक बुजुर्ग कहता बनीसद का, सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा के सीना पर गोश्त का टुकड़ा है, अगर हुक्म करो तो हटा दूं। चीख निकली हुसैन के बेटे की, मर्द जिसे तू गोश्त का टुकड़ा कह रहा है, ये मेरा छोटा भाई अली असगर। अल्लाह जब घोड़े दौड़ाए गए थे, अली असगर दफन हो गया शब्बीर के सीने में। मैंने कल भाई ने एक खत पढ़ा,
جناب حبیب ابن مظاہر یہ اللہ کے رسول کے صحابی بھی تھے، امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست، رسول خدا کے صحابی، کوفہ کے رہنے والے تھے، حبیب ابن مظاہر اسدی، ان کو خط لکھ کے بلوایا۔ ایک خط اور بڑا مشہور ہے، میرا دل چاہ رہا ہے مختصر وقت میں آپ کی گوش گزار کروں۔ 2 محرم کو کربلا پہنچی، زمین خریدی، جب بے نامہ لکھا جا رہا تھا کہا کہ عباس یہ سامنے کے لشکر سے نا اور کو بلا کے لا، ہو رہا ہے، کہا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے، گواہ کے طور پر دستخط کر دیں۔ جب دستخط کرنے لگا نا اور امام نے کلائی پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اور دستخط کر رہے ہو لیکن شاہد رہنا یہ 12 مربع میل سے جو زمین ہے نا 12 مربع میل کی، اس زمین سے دریا حسین کی ملکیت ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ دریا کے کنارے سے خیمے اٹھا لو۔ دو گزری، 3 4 5 6 کو آ گئے خیمے اٹھانے کے لیے، کہتے حسین دریا کے کنارے سے خیمے اٹھا لے۔ علی کے علی بیٹے نے تلوار نکالی، ان کی جرت عباس کی ہوتے ہوئے ہماری زمین پہ ہمارے خیمے اٹھانے کا حکم دے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عباس صبر کر، میں جانتا ہوں تو علی کا بیٹا ہے، میری کلائیوں میں علی کا زور ہے، میں جانتا ہوں تنہا اس لشکر کے لیے کافی ہے، لیکن عباس کل مورخ لکھ دے گا لڑائی پانی کی تھی، میرا قتل چھپ جائے گا۔ عباس یہ پانی کی لڑائی نہیں، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ حسین واضح کرے گا کہ یہ لڑائی کیا تھی، اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ اقتداروں روتے ہوئے عباس نے خیمے اٹھائے، 7 کو پانی بند، 4 محرم سے فوجی اشکیا جمع ہونے شروع ہو گئی۔ 24 ریاستیں تھیں سلطنت اسلامی کی، اسلامی مشہور ہے، مسلمانوں کی جو سلطنت تھی 24، ہر ریاست کے گورنر کو یزید لعین نے خط لکھے کہ اتنے اتنے فوجی لے کے آؤ، 20 ہزار فوجی اس نے لکھا۔ کوفہ سے کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، لوگ جمع ہوتے رہے، میدان میں شور اٹھتا، کون آیا؟ حسین ابن نمیر آیا 4000 کا لشکر لے کر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شور اٹھا، کون آ رہا ہے؟ 10,000 کا دستہ لے کر خولی ملاؤن آ رہا ہے۔ پھر شور اٹھا، حجر ابن قیس آ رہا ہے۔ اندر شور اٹھتے رہے۔ 9 محرم پچھلا پہر کربلا کے میدان میں شور بپا ہوا۔ کون آیا؟ شمر آیا ہے دستہ لے کر۔ جب اس لعین کا نام آیا، اللہ لعنت کرے اس پر، جب اس لعین کا نام آیا نا، حسین کی بہن کے دل پہ اثر ہوا۔ اما فضا میرے حسین کو بلا۔ سرکار حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ کیوں بلایا؟ فرمایا کہ جتنے فوجی جمع ہو رہے ہیں حسین، ان میں کوئی تیرا بھی ہے؟ امام کہتا ہے کہ سارے تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ حسین، اس عرب میں، عراق میں تمہارا چاہنے والا دوست کوئی نہیں؟ امام کہتا ہے ایک حبیب تھا، بزرگی کے باوجود آ گیا، ایک اور ہے، نئی اس کی شادی ہوئی ہے، میں خط لکھوں آئے یا نہ آئے؟ بی بی کہتے کون ہے؟ امام فرماتے عبداللہ کا بیٹا ہے، بصرہ کا رہنے والا، سعید نام ہے اس کا، شریف ماں کا بیٹا ہے۔ اگر زینب عالیہ نے کوشش بڑی کی میرا بھائی بچ جائے۔ بی بی کہتی حسین تو خط لکھنا، کہہ رہے ہو نا تم کہ شریف ماں کا بیٹا ہے، تم اسے خط لکھو، 10 خط میں کرتی ہوں، جب نام پڑے گا نا ضرور چلا آئے گا۔ بہن کے حکم پر زہرا کے لال نے کاغذ قلم تبادلہ لیا، خط لکھا۔ خط لکھ کے ان خیموں میں آئے جہاں نوکر غلام بیٹھے تھے۔ جان، جی آقا میرے قریب آؤ۔ جب جان قریب آئے، کہا کہ یہ میرا خط ہے، تم نے بصرہ جانا ہے۔
حسینیت دیکھنا، حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ جون یہ میرا خط ہے، تم نے بصرہ لے کے جانا ہے۔ ابھی جون نے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے خط لیا اور کچھ کہنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا، آنکھوں سے آنسو جاری، 2 مرتبہ زہرا کے لال لگے۔ جون کچھ کہنا چاہتے ہو، سر جھکایا ہوا ہے، کہتا ہے کہ مولا بصرہ یہاں سے کافی دور ہے، کل آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری شہادت کا روز ہے 10 محرم ہے، آج 9 ہو گئی، مولا میں جاؤں گا، میں واپس کیسے آؤں گا؟ مولا اس کا مطلب ہے تو بہانے سے مجھے یہاں سے نکال رہے ہو نا کہ میں حبشی ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے ہیں، مولا میرا خون بنی ہاشم کے خون کے ساتھ مل نہیں سکتا، مولا میری حسرت تھی تمہارے ساتھ قتل ہوتا، شہید ہوتا۔ بطول کے بیٹے نے کہا کہ میرے قریب آؤ، ماتھے پہ بوسہ لیا، کہا کہ جان بات ایسی نہیں ہے، اگر تیرا عشق یہ ہے نا حسین تیرا نام درج کرتا ہے، تو جا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ابو تراب کا بیٹا ہوں، طی الارض ہمارے نوکر کرتے ہیں، تو جا، تو یہ جاتے بھی دیر نہیں لگے گی، تو واپس آئے گا، جب تک تو نہیں آئے گا حسین تیرا انتظار کرے گا، جا کے سعید کو میرا خط دے۔ جون خوش ہو گئے، گھوڑا تیار، امام نے کہا کہ جاؤ سعید سے میرا کہنا کہ 2 محرم کا کربلا آ گیا ہوں، 28 رجب کا مدینہ چھوڑا ہے، میں تجھے خط نہ لکھتا، میں کیا کروں، جب لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں اکبر کے باراتیوں میں تیرا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزانو، جناب جون نے خط لیا، بوسہ دے کے اپنی دستار میں رکھا، محفوظ کر کے گھوڑے پہ چڑھے گا۔ عباس جی تھوڑی دیر تک جون کے ساتھ جاؤ، یہ رسم تھی بنی ہاشم کی، مہمان کو دروازے پر الوداع نہیں کہتے تھے، تھوڑی دور چلتے تھے، شجرۃ الوداع تک سرکار عباس چل کے آئے، گھوڑے پہ سرکار عباس نے سوار کروایا، بس میں مصائب شروع کر رہا ہوں، گھوڑے پہ سوار کرا کے سرکار عباس کہتے ہیں کہ جون مولا کے پیغام لے لیے؟ جی آقا۔ مولا کا خط، مولا دستار میں، کہ تھوڑا سر نیچے کر، سر نیچے کر۔ سرکار عباس نے اس کے کان کے نزدیک کو جملہ کہا، بتا دوں؟ سرکار عباس نے کہا کہ جون مولا کے پیغام پہنچانے کے بعد نا، مولا کا خط پہنچانے کے بعد میری طرف سے، یہ شاگرد بھی تھا سرکار عباس کا، میری طرف سے جون سے کہنا ہمارا خط گلی میں کھڑے ہو کے نہ پڑے۔ جون نے خدا حافظ کیا، چل پڑے، ساری رات سفر کیا، فصیلیں شہر کے باہر ہوتی تھی پرانے زمانے میں، بصرہ کے باہر پہنچے، فجر سے پہلے نماز فجر بصرہ کے باہر پڑی، شہر کا دروازہ کھلا، جناب جون داخل ہوئے، لوگ مسجدوں سے آ جا رہے تھے، کسی سعید سے سعید کا خط گھر پوچھا، لوگوں نے رستہ بتلایا، جناب جون نے دق لباب کیا۔ گھر کا منظر کیا تھا؟ جناب سعید نماز پڑھ کے تسبیح لے کے گھر کے سین میں ٹہل رہے تھے، طبیعت میں اداسی، طبیعت میں ملال، ماں مصلے پر نماز پڑھ کے، جب جناب سعید قریب، اماں نماز پڑھ لی؟ میرا بیٹا نماز تو پڑھ لی، لیکن جو پچھلی رات گزری ہے نا، مجھے عجیب خواب آئے ہیں۔ ماں بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دق لباب ہوا، جناب سعید باہر آئے، گھوڑے کو دیکھا، سوار کو دیکھا، عرب چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، نقاب ڈالا ہوا، جب باہر نکلے سوار نے کہا کہ ہاں انت سعید ابن عبداللہ؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اپنا تعارف؟ کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کربلا سے۔ جناب سعید نے کہا کہ اللہ مان کربلا اور میرا مولا حسین۔ جناب سعید کہتے ہیں کہ میں مہمان خانہ کھولتا ہوں، گھوڑے سے اتر، بیٹھ، میں تجھے پانی پلاؤں۔ جناب جون کہتے ہیں کہ آئیں تو مجھے کوثر بھی پلانا، میں نہیں پیوں گا۔ جناب سعید کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پیے گا؟ اتنا لمبا سفر، گرمی کا موسم، پیاسے تیرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ جناب جون کہتے ہیں کہ مالکوں نے پیا تو پھر پیوں گا۔
کوثر کو تقسیم کرنے والے پیاسے ہیں، یہ ہے حسینیت، میں کیسے پیوں؟ رک نہیں رکتا، کوفہ کے دروازے کے باہر تھوڑی دیر تمہارا انتظار کروں گا، خط پڑھ لے، اگر آ گیا تو اچھا، نہیں تو میشر کو ملاقات ہوگی، والسلام۔ سلام کر کے جناب جون نے گھوڑے کی لگام کو موڑا، گھوڑا لے کے چلے گئے۔ جناب سعید اندر، ماں نے پوچھا کون تھا؟ اماں حسین بادشاہ کا قاصد آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میرے قریب بیٹھنا، میں جانتی ہوں پچھلے سال جب میں گئی تھی تو بہن بھائی علی اکبر کی بارات کی کچھ باتیں کر رہے تھے، ہم غریبوں کو یاد کیا ہے، علی اکبر کی شادی کا موسم ہے، مولا نے ہمیں دعوت بھیجی ہوگی۔ جب جون ماں کے پاس بیٹھے کہا کہ تھوڑی دیر خط تک کھولنا، میں تمہاری بہنوں کو بلا کے لاؤں۔ 3 بہنیں تھیں، بہنیں بھی آ گئی، دائیں جانب بہنیں بیٹھی، جناب جون ماں کے بائیں جانب۔ جب خط کھولا نا، جناب جون نے پڑھنے سے پہلے رونا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے جون روتا جاتا ہے، بتاتا کچھ نہیں۔ کہا کہ اماں جناب سعید کہتے، ماں کہتی ہے سعید روتا جاتا ہے، بتاتا کچھ نہیں۔ سعید رو کہتا کہ اماں سرنامے پہ لکھا ہوا ہے انا للہ۔ اماں شادیوں کے دعوت نامے ایسے نہیں آتے۔ اوپر لکھا کربلا من الحسین ابن فاطمہ، سارا خط کا مضمون پڑھا۔ جب خط بند کرنے لگے نا تو بہن نے کہا کہ سعید بھائی جلدی نہ کر، خط کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب پیچھے دیکھا جناب جون نے مسلح پہ ٹکر ماری، کہا کہ اماں دعا کر تیرا بیٹا مر جائے، اس لفظوں پہ میری نگاہ نہ پڑتی۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا دیکھا؟ کہا کہ اماں حسین کربلا میں اکیلا نہیں، زہرا کی بیٹیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں، زہرا کی بیٹیوں نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ بی بی لوگ کہتے کہ جون اگر سچ پوچھتا ہے نا تو پیدا ہی اس دن کے لیے ہوا تھا، تو حسین بادشاہ کی دعا سے دنیا میں آیا تھا، جلدی کر تیاری کر۔ جناب جون نے تیاری کی، گھوڑا منگوایا، ساز و سامان منگوایا جنگ کا، جانے لگے، بہنوں سے ملے، ماں سے، ماں قریب ہے، جون ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر، واپس آ۔ وہ معافی چاہتا ہوں، سعید واپس آ۔ جب سعید واپس آئے، وہ جو اس حجرہ عروسی میں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نئی شادی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں سے ابھی رنگ حنا اترا نہیں ہے، اس سے بھی جا کے اجازت لے۔ ماں وہ زمانہ ایسا تھا عزادارو کہ شوہر بیوی سے مذہب چھپاتا تھا، بیویاں شوہروں سے مذہب چھپاتی تھی۔ اماں میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا، اللہ جانے اجازت نہ دے یا دے۔ ماں کہتی ہے جا تو صحیح۔ جب جانے لگے حجرے میں آئے، جناب سعید نے منظر عجیب دیکھا، پلنگ نہیں، زمین پہ جناب سعید کی زوجہ تشریف فرما ہے، شادی والا لباس نہیں، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جناب سعید آ گیا، یہ کیا منظر؟ کہا کہ آپ نے تیاری کر لی، مجھے بھول گئے ہو؟ سعید تجھے تو خط آیا ہے نا، قاصد لے کے آیا ہے، میرے پاس خود زہرا آئی ہے، مجھے کہا کہ اگر تیرا شوہر جانا چاہے میرے بیٹے کی مدد کے لیے اسے روکنا نہیں۔ سعید تو مجھ سے چھپاتا رہا، میں بھی آل محمد کے چاہنے والی ہوں۔ کہا کہ اچھا میری طرف سے خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، میں حسین کی راہ میں مارا جاؤں گا، عدت پوری کر کے دوسری شادی کر لینا تمہاری مرضی، میں کہ چلے جانا تمہاری مرضی۔ کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تم خود نہیں بتا رہے تھے کہ حسین اکیلا نہیں، حسین کی بہنیں ساتھ آئی ہوئی ہیں، میں تو حسین کی بہنوں سے اچھی ہوں، جہاں حسین کی بہنیں جائیں گی یہ کنیز ساتھ جائیں گی، مجھے ساتھ لے جا۔ اصرار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ جناب سعید آگے، سعید کی اہلیہ زوجہ پیچھے، گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ نماز فجر کے بعد بصرہ چھوڑا، طویل سفر تھا، یہ اعجاز امامت تھا، سفر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ کبھی کبھی زوجہ پیچھے سے کہتی سعید گھوڑا آہستہ چلا، آہستہ چلا، مولا نے کہا نا تو پہنچ جائے گا، آہستہ چلا۔ یہ تیز چلاتا، یہ تیز چلاتا، بس ہزاروں ایک مقام ایسا آیا جب سعید کے گھوڑے نے کربلا کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا، میں قریب آ گیا ہوں، جب سعید کے گھوڑے نے کربلا کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا، پیچھے سے شانے پہ پیشانی ماری سعید کی، یہ کہا کہ سعید گھوڑا تیز دوڑا۔ سعید کہتا ہے میں تیز دوڑا رہا ہوں، حیوان پر پسینے میں شرابور ہے، مر جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے مرتا ہے تو مر جائے،
گھوڑے کو تیز دوڑا. کہا کہ اتنی جلدی کیسے؟ پہلے تو کہتی تھی آرام سے چلا. کہا کہ سعید جب سے تو اس سرزمین پہ آیا ہے نا مجھے کسی کی ڈوبی ہوئی آواز آ رہی ہے. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. دوسری طرف سے لاکھوں کی آواز آ رہی ہے مارو یہ اکیلا رہ گیا. العزبۃ للہ العزبۃ للہ. یہ اکیلا رہ گیا. عزیزانو سعید گھوڑا دوڑا کے کربلا کے میدان میں آیا. ایک طرف بہت زیادہ خیمے, دوسری طرف چند خیمے, اوپر سیاہ عالم. سعید سمجھ گیا مظلوم کربلا کے خیام یہی ہیں. وہاں پہ پہنچا, بیوی کو خیموں کے دروازے کے سامنے اتارا. شہزادیوں کو میرا سلام عرض کرنا, خدمت کرنا میری آخری وصیت ہے. جب سعید کی بیوی اندر پہنچی نا تو زینب عالیہ کی چادر ڈھلکی ہوئی تھی. سعید کی بیوی کو گلے کے ساتھ لگا کے عالیہ نے جملہ یہی کہا, تو پہلی مرتبہ علی کی بیٹی کے گھر آئی ہو, میرے پاس پانی بھی نہیں تجھے پیش کر سکوں. سعید نے لگام موڑی, گھوڑے کا رخ میدان کی طرف کیا کہ سامنے سے ایک بچہ ملا. اس نے کہا کہ چاچا سعید میرا سلام ہو. جناب سعید کہتے ہیں کہ تو کون ہے مجھے چاچا کہہ کے سلام کرنے والا؟ کہا کہ میرا نام فضل ہے, عباس علمدار کا بیٹا ہوں. سعید نے چھلانگ لگائی, کہا کہ میں مر جاؤں, سادات اتنے غریب ہو گئے, نوکروں کو چچا کہہ کے سلام کر رہے ہیں. تیرا بابا کدھر گیا؟ کہا کہ میرا بابا مارا گیا. جب سعید کہا کہ میرا مولا حسین کا وہ سامنے ٹیلا ہے نا, اس کو جب پار کرو گے سامنے لاکھوں مارنے والے ہیں, ایک کا حسین اکیلا ہے. بس اللہ مجھے معاف کرنا, آخری 2 جملے رہ گئے ہیں, میں ختم کر رہا ہوں. جب سعید نے گھوڑا دوڑایا, پہلے ٹیلے پہ چڑھا, سعید کی نگاہ پڑی, ہزاروں کے حساب سے نیزے چمک رہے تھے, تیروں کی برسات تھی, تلواریں چمک رہی تھی. سعید جلدی سے گھوڑا نیچے لے کے آیا. منظر کیا دیکھا, حجر ابن قیس حرامی کا ہاتھ ہے, بطور کے بیٹے کے زلف میں ہے, اس کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا. سعید نے کہا خبردار ہو بے حیا, یہ بے وارث نہیں. تلوار نکالی, بزدلوں کی اولاد تھے, چھوڑ کے بھاگے. سعید مولا کے قدموں میں, مولا اس حالت میں, مولا کی داڑھی سفید ہو گئی. امام فرماتے آج فجر کو سیاہ تھی, لاشی اٹھا اٹھا کے میری داڑھی سفید ہو گئی. مولا عباس کہاں, علی اکبر کہاں؟ تاکہ سعید سارے مارے گئے. مولا اس حالت میں میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں, مجھے موت کی اجازت. امام نے اجازت دی. سعید نے حملہ کیا. سعید نے کئی دشمنوں کو واسطے جہنم کیا. تیر آتے ہیں, نیزے آتے ہیں, تلواریں آتی ہیں, سعید کو زخم نہیں لگتا. پھر واپس آئے, مولا میری قسمت میں شہادت نہیں. امام فرماتے آج اب جا. پھر سعید آئے, پھر کئی دشمنوں کو واسطے جہنم کیا. تیر آئے, نیزے آئے, تلواریں آئیں, زخم نہیں لگا. آخری جملہ ہے میرا, زخم نہیں لگا. پھر واپس آئے, مولا ان 72 میں میرا نام نہیں, شہدائے کربلا میں میری شہادت نہیں. امام فرماتے سعید اب جا. اب جب آخری مرتبہ سعید جانے لگے نا, زہرا کے لال نے پیچھے مڑے, اپنی آبا کا دامن اٹھایا, خیام کی طرف ایک ہاتھ اٹھایا. سعید فوراً واپس اٹھے. مولا یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سعید تو جاتا ہے نا, تو جب تو میدان میں جاتا ہے نا, خیموں میں میری بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہیں, قرآن سر پہ رکھے ہوئے ہیں. میری سکینہ کہتی ہے اللہ میرے بابا کا آخری مہمان, مجھے یقین ہو جائے گا زینب شام جائے گی, بازاروں میں جائے گی. ماتم مظلوم